بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، مہمان مکرم، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، میرا عنوان ہے جمہوریت کے تحفظ میں علماء کا کردار۔ علماء اس ملک میں 1400 سال سے رہ رہے ہیں، اور ملکی سطح پر جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس ملک کی جنگ آزادی کو بھی لڑا، اور آزادی کے بعد اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی علماء ہر جگہ آگے آگے رہے۔ علماء ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے، اور معاندین اور معترضین جو ہیں وہ ہمیشہ پچھلی صفوں میں رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی قربانیوں سے واقف نہیں ہیں۔ آج جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ہم اسی کو سمجھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خاص رول نہیں ہے، حالانکہ سچائی اس کے بالکل برخلاف ہے۔ میرا پین یہ چیز میری ہے، اور اگر مجھ سے چھینی جائے گی تو سب سے زیادہ درد مجھے ہی ہوگا۔ یہ ملک ہم ہی سے چھینا گیا تھا، لہٰذا سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری تھی، اور ہم نے اس کو پورے طور سے ادا کیا۔ ہاں، اور لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میرا جو موضوع ہے کہ جمہوریت کے تحفظ میں علماء کا کردار، پہلی چیز آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جمہوریت کے ستون کیا ہے۔ جمہوریت 4 چیزوں کا نام ہے۔ جس ملک میں جمہوریت قائم ہو وہ اس کے 4 پلر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ، جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کسی بھی جمہوریت کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ دوسرا جو اس کا پلر ہے وہ ہے پارلیمنٹ، جس کو ہم مقننہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے عدلیہ، جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں، جس کو ہم عدالتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے، فورتھ پلر ہے میڈیا۔ کسی بھی جمہوریت کے یہ 4 پلر ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ علماء نے ان 4 پلرز میں، اس جمہوریت کے ان 4 پلرز کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 1، 1 بائی 1 میں چلوں گا۔ نمبر 1، انتظامیہ میں، حکومت میں علماء کا کیا کردار رہا ہے۔ علماء کا حکومت میں کردار کوئی بہت خاص نہیں رہا ہے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمہ اللہ نے بہار کے اندر کچھ دنوں تک انڈیپینڈنٹ حکومت کے طور پر کام کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء عملی سیاست میں ملک کی تقسیم کے بعد عالمی عملی سیاست سے بہت حد تک کنارہ کش بھی ہو گئے۔ اس کی وجہ سے علماء کا بہت بڑا کردار اس کے اندر نہیں پایا جاتا، حکومت کے اندر۔ دوسری چیز ہے مقننہ یعنی پارلیمنٹ۔ اس میں بھی ہمیشہ علماء کی نمائندگی رہی ہے، اور جو ہے بہت سے لوگوں نے، مولانا اسعد مدنی رحمہ اللہ نے، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نے، مولانا اس وقت تھوڑے دنوں پہلے مولانا اسرار الحق صاحب، مولانا بدر الدین اجمل صاحب، مولانا محمود مدنی اور لوگوں نے بھی ملک کی پارلیمنٹ میں رہ کر کے جو قوانین بنے ہیں، جو
کارنامے انجام دیے گئے ہیں کبھی ملک کی حکومت کے ساتھ رہ کر کے، اس میں ان کا حصہ رہا ہے۔ تیسری چیز ہے عدلیہ۔ علماء کا کردار عدلیہ کے اندر کیا ہے؟ علماء کا کردار عدلیہ میں زیرو ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، یہ موقع ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک کوئی ہمارا عالم ہندوستان کی کسی بڑی عدلیہ میں کا حصہ نہیں رہ پایا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی چیز ہے کہ ہمارا جو سب سے کریم طبقہ ہے، وہ طبقہ جو ہم کو ہر فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہے، وہ آج تک کوئی ایک اچھا وکیل اور اچھا ایڈوکیٹ پیش نہیں کر پایا ہے۔ ضرورت ہے، اور اس وقت اس کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے، ملک کے بہت سے اسٹیٹس میں اس پر کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک قابل قدر جو کوشش ہونی چاہیے تھی، اس پر کوئی کوشش نہیں ہو پائی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بھی ارباب حل و عقد کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ پلر ہم سے بہت کمزور رہا ہے، ہم اس پلر کے اندر بہت کمزور رہے ہیں۔ چوتھا پلر جو علماء کا خاص میدان رہا ہے، وہ ہے میڈیا۔ میڈیا میں ماشاءاللہ علماء ہر زمانے میں، آزادی سے پہلے بھی مولانا آزاد کا الہلال اور البلاغ، اور مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ، اور بہت سے علماء کرام کا، مولانا ظفر علی خان کی نظمیں، ان سب کا بڑا کردار رہا ہے میڈیا میں۔ آزادی کے بعد بھی آج تک اخبارات کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، نظموں کے ذریعے بہت کردار ادا کیے گئے اور جاری ہے۔ میڈیا بہت بڑا پلر ہے کسی بھی جمہوریت کا، کسی بھی ڈیموکریسی کا۔ اس میں علماء کا کردار بہت اچھا رہا ہے۔ البتہ میڈیا میں دو طرح کے میڈیا پائے جاتے ہیں، اور بھی تقسیمیں ہیں۔ ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، جس کو ہم ٹیلی ویژن میڈیا بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے لوگوں کی خاص نمائندگی اب تک نہیں ہوئی ہے۔ پرنٹ میڈیا میں ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بہت زبردست، بلکہ فرنٹ رنر کے طور پر ان کی نمائندگی رہی ہے۔ اس میں بھی ایک جگہ ہم سے چوک ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم خالی اردو میں محدود ہو کر کے رہے ہیں، جبکہ ملک کی اکثریت کی زبان انگریزی بلکہ ہندی ہے۔ لہذا ہندی میڈیا میں بھی، ہندی میں پرنٹ میڈیا میں خاص طور سے ہمارے لوگوں کی کارکردگی کی شدید ضرورت ہے، ہندی میں بھی اور انگریزی کے اندر بھی۔ یہ چار پلرز ہیں جہاں پر ہمارے لوگوں نے اپنے لیول پر، ہندوستان کے اندر علماء کا ریشیو کیا ہے؟ کچھ 0.1% ہوگا ہندوستان بھر میں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ریشیو کے اعتبار سے کام کیا ہے، اور آزاد ہندوستان میں جمہوریت کی ترقی میں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کوششیں کافی نہیں ہیں۔ ہندوستان جو اب ایک نئے ڈھرے کی طرف جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ ہم بہت پابندی اور استقلال کے ساتھ، جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اس طریقے سے ہم کو جمہوریت کی حفاظت کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ ملک ہمیشہ کی طرح سونا کی چڑیا بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فکروں کو ڈالے کہ ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کا تحفظ کر سکیں، بطور خاص علماء جو یہ چار پلرز ہیں، ان چاروں پلرز کی حفاظت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔